ہے، مگر میں رضوی بکتا ہوں، تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے؟ رضا کا نام لے کر میں اتر جاتا ہوں میدان میں، رضا کا نام لے کر میں اتر جاتا ہوں میدان میں۔ وہابی پر تماچا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے؟ وہابی پر تماچا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے؟ جلسہ بہت کامیابی کی طرف روا دوا ہے، دل کی محفل تیری یادوں سے سجا لی جائے، ہو گئی شام کوئی شمع چلا لی جائے۔ کمیٹی والوں مبارک ہو، جلسہ آپ کا 100% کامیاب ہے۔ آئیے میں اب آپ کے سامنے سنبھل کے بیٹھ جاؤ دوستو، ہوشیار ہو جاؤ، اب ہنسی تقریر سننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عالم اسلام کی عظیم الشان شخصیت جن کی بارگاہ پروقار میں عقیدت مندانہ عریضہ پیش کر رہا ہوں، جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، جن کا تعارف کرانا سورج کو چراغ دکھانے کے مثل ہے۔ اب وہ آ رہے ہیں جن کی تقریر سن کر ہزاروں بے نمازی نمازی بن گئے، ہزاروں بے ڈالی والے ڈالی رکھ لیے، ہزاروں شرابیوں نے شراب سے توبہ کر لی۔ اب وہ آ رہے ہیں جن کی تقریر میں سورج کی چمکتی ہوئی پیشانی، چاند کا ہنستا ہوا چہرہ، ستاروں کی چمک، کہکشاں کا جمال، پھولوں کی مہک، غنچوں کی چٹک، بھوروں کا تکلم، انگلی بانی چمن کا ترنم، کلیوں کا نکھار، بہاروں کا بات فرمایا جاتا ہے۔ میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا، قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، یہ اصلی گھی ہے بنیوں کی دکانوں میں نہیں ملتا، یہ اصلی گھی ہے بنیوں کی دکانوں میں نہیں ملتا۔ میری نگاہ محبت کا انتخاب ہو تم، چمن میں پھول بہت ہیں مگر گلاب ہو تم، شگفتگی کی لطافت کا شاہکار ہو تم، فقط بہار ہی نہیں حاصل بہار ہو تم۔ تشریف لا رہے ہیں عالم علوم ربانی، خطیب لسانی، پیر طریقت، سیاح ایشیا و یورپ، اولاد غوث اعظم، خلیفہ حضور امین ملت، خطیب ایشیا و یورپ حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ سید امین القادری صاحب قبلہ مقدس الروح النورانی کو پیش کرتا ہوں۔ آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر ایسا نعرہ لگا دو، زمانے والوں کو بتا دو ہم وہ ہیں، تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے، اسلام کی عظمت پہ ہم جان لٹا دیں گے۔ گڑھ چھیڑا جہاں والوں، اسلام کے شیروں کو ہم 1400 برس پہلا کوہرام مچا دیں گے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر۔ یا اللہ اس محفل پاک کی برکت سے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، دنیا آخرت بہتر فرما دے۔ ذہن و دل و دماغ کی بتی جلا کے دیکھ، گھر گھر میں میرے غوث سے چشمہ لگا کے دیکھ، چوں دشمنی ہے تجھ کو ان اللہ والوں سے، وہ بدعقیدے خون کا چیک اپ کرا کے دیکھ۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لہرا کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، میرے نبی کی یہ ہے شان۔ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، سرزمین گورا ضلع پیلی بھیت شریف، حضرت سے عرض کروں گا اٹھا لے جامع اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اٹھا لے جامع اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو پیلے پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سرے محشر کوئی پوچھے کہ جنت کون بانٹے گا، تو کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سنبھلتا نہیں ہے اب ہمارے سنبھالے، یہ مائک یہ مجمع تمہارے حوالے۔ شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کیا بات ہے، واہ، شب زلف یا مشک خطاں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا،
حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بے شک ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، بے شک حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بے شک اور دن لہو میں کھونا تجھے، اللہ اللہ شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ میں جملہ بانیان محفل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کا بلانا اور آپ کا آنا قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے بہت سارے علماء اور خطبہ سے ان کے ملفوظات اور خطابات سماعت فرمائے اور میرے بعد بھی آپ کو انشاءاللہ سماعت کرنا ہے۔ میں نے جو گفتگو سماعت کی اور سنی، ہمارے جماعت کے بہترین عالم دین حضرت علامہ مفتی عمار رضا صاحب سے فکر انگیز گفتگو فرما رہے تھے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تھوڑی دیر کے لیے فقیر قادری بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم لوگ دنیا میں اپنی زندگی کے شب و روز کو گزار رہے ہیں اور ہم لوگ اس دنیا کے اندر جس مقصد کے تحت آئے ہیں، شاید ہم نے اپنے آمد کے مقصد کو فراموش کیا ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے تھے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، اس دنیا میں قدم رکھنے کا مقصد کیا تھا۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں اس لیے آئے تاکہ ہم یہاں کھائیں پئیں موج مستی کریں عیش کریں اور پھر اپنی زندگی کو پرکیف بنائیں۔ یاد رکھیں یہ دنیا عیش کی جگہ نہیں، یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں، یہ دنیا راحتوں کی جگہ نہیں، یہ دنیا کھا پی کر موج مستی کرنے کی جگہ نہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں گے تو قرآن آپ کو بتائے گا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے تھے۔ ایک جملے میں اگر آپ سننا چاہیں قرآن مقدس کی ایک آیت کی ترجمے کی بجائے ترجمانی کرنے کے لیے، اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اگر اس کی ترجمانی کی جائے تو یہ ہے ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ اس دنیا کی تیاری کریں، ختم ہونے والی دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ نہ ختم ہونے والی دنیا کی تیاری کریں، مصیبتوں کی دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ راحتوں کی دنیا کی تیاری کریں، تکلیفوں کی دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ خوشیوں کی دنیا کی تیاری کریں۔ یہ دنیا ختم ہوگی، یہ دنیا فنا ہوگی اور اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے جسے آخرت کہتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، انسان کے دو ہی ٹھکانے ہوں گے، منزلیں دو ہیں، اس کا انتخاب آپ کو کرنا ہے۔ بہت دل کے کانوں سے آپ کو گفتگو سننی ہے، میں بہت دیر تک کے گفتگو نہیں کروں گا، میں آپ کے بس جتنا ذوق آپ کا سلامت رہے گا۔ منزلیں دو ہیں، منزل کا انتخاب آپ کو کرنا ہے۔ قرآن نے بھی بیان کر دیا دو منزلیں کون سی ہے،
ایک کو جنت کہتے ہیں، ایک کو جہنم کہتے ہیں۔ اب آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیں، انسان جب منزل کا انتخاب کرتا ہے تو اسی راستے پر چلتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ بریلی کے راستے پر جانے والا لکھنؤ پہنچ جائے یا لکھنؤ کے راستے پر جانے والا بریلی پہنچ جائے، اس لیے کہ دونوں کی سمتیں مخالف ہیں، دونوں کی سمتیں الگ الگ ہیں۔ اگر تعین آپ کا بریلی شہر ہے تو آپ کو اسی راستے پر جانا ہوگا، اور اگر آپ غلط راستے پر جائیں گے تو کہنے والے نے کہا ہے غلط روی سے منازل کے بوجھ بڑھتے ہیں، غلط روی سے منازل کے بوجھ بڑھتے ہیں۔ مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، اگر آپ غلط راستہ جائیں گے تو اپنی منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ منزلیں دو ہیں، یا تو آپ کو جنت میں جانا ہے یا تو آپ کو جہنم میں جانا ہے۔ آپ نے کس راستے کا انتخاب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم۔ ہم نے نیکوں کے لیے جنت بنائی ہے اور ہم نے گنہگاروں کے لیے، پاپیوں کے لیے، فساق و فجار کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے۔ آپ کس کا انتخاب کر رہے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں؟ آپ کو راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ منزل کا انتخاب کر لیا ہے تو صحیح راستے کو چننا پڑے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنی رات کی تاریکیوں کو پاپ اور گناہوں کے اندر گزاریں اور پھر آپ جنت کی راہ کے مسافر بن جائیں۔ یہ خام خیالی ہے۔ جیسے لکھنؤ کے راستے پہ جانے والا کبھی بریلی پہنچ ہی نہیں سکتا، ویسے گناہوں کے راستے پہ چلنے والا کبھی جنت کی راہ کا مسافر نہیں بن سکتا۔ اور پھر سنو، جنت تو بات کی بات ہے، جنت سے پہلے ایک مقام ہے، جنت سے پہلے ایک جگہ ہے جہاں سب کا حساب ہونا ہے، جہاں سب سے سوالات ہونے ہیں، جہاں سب کو اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے شب و روز کے بارے میں اللہ کو حساب دینا ہے۔ اللہ اکبر، اسے میدان محشر کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، میدان محشر کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ میدان محشر جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے میدان محشر کے بارے میں؟ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن جبریل امین اور ان کے ساتھ سارے ملائکہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے۔ ذرا میری قوم کے جوان یہ سوچتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا وہ معصوم وجود جن کو فرشتہ کہتے ہیں، فرشتہ جن کو کہا جاتا ہے، اور وہ بھی فرشتوں کے سردار جبریل امین سید الملائکہ، جب اللہ کے خوف سے میدان محشر میں کانپ رہے ہوں گے، اس وقت ہمارا کیا انجام ہوگا؟ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم نے دنیا کی رنگ ریلیوں میں میدان محشر کو بھلایا، ہم نے دنیا کے کھیل کود میں میدان محشر کو بھلایا۔ اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، کیا کبھی تمہیں میدان محشر کا خیال آیا کہ اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ رب کی بارگاہ میں کھڑے کیسے رہیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اور سن لو، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے نبی کو دعا کرتے دیکھا، اے اللہ میرے حساب میں آسانی فرما، سبحان اللہ، اللہ میرے حساب میں آسانی فرما۔ جبکہ یہ علماء موجود ہیں، قیامت کا دن سب کے لیے امتحان کا دن ہوگا، لیکن وہ دن مصطفیٰ جان رحمت کی شان کے ظہور کا دن ہوگا، ان کی عظمت کے ظہور کا دن ہوگا، ان کی بزرگی کے ظہور کا دن ہوگا۔ پوری کائنات کے اولین اور آخرین کو محبوب کبریا کی عظمت اور بزرگی بتائی جائے گی۔ اسی لیے تو استاد زمن کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ سبحان اللہ، جس دن ان کی شان محبوبی دکھائی جائے گی،
ان کے سر پہ شفاعت کا تاج ہوگا، ان کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، اولین اور آخرین ان کے پرچم کے نیچے ہوں گے، ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ وہ رسول دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرا حساب آسان فرما۔ حالانکہ وہ لوگوں کا حساب آسان کریں گے، لیکن تعلیم امت کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرا حساب آسان فرمانا۔ ام المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بھی ایسی دعا کرتے ہیں؟ اللہ میرا حساب آسان فرما۔ سوچو جس کا رخ انور دکھایا جائے تو انسان مقام صحابیت پر فائز ہو جائے، ایمان کی حالت میں جس کو لوگ دیکھ لیں تو ان کے وجود پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے، وہ رسول تعلیم امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ میرا حساب آسان فرما۔ ام المومنین نے پوچھا، حضور آپ بھی دعا یوں فرماتے ہیں؟ آقا نے فرمایا، عائشہ اللہ جس سے حساب لے لے وہ پھنس جائے گا، اللہ جس سے پوچھ لے وہ پھنس جائے گا۔ سید المعصومین کہہ رہے ہیں کہ اللہ جس سے کچھ پوچھ لے وہ پھنسے گا اور اس میں جواب دینے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو قوم مسجدوں کو ویران کر دے، جو قوم رات کی تاریکیوں میں گناہوں کے اڈوں کو آباد کرے، جو قوم جھوٹ بول کر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا کاروبار چلائے، جو قوم عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالے، جس قوم کے جوانوں کا یہ فکر بن جائے کہ جوانی تو آوارگی کے لیے ہے، جوانی تو عیش کے لیے ہے، جوانی تو جرائم کے لیے ہے، جوانی تو گناہوں کے لیے ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی ہم نے سوچا اللہ کی بارگاہ میں ہم جواب کیا دیں گے؟ رب کی بارگاہ میں کھڑے کیسے رہیں گے؟ اللہ ہم سے پوچھے گا ہماری راتوں کے متعلق، اللہ ہم سے پوچھے گا ہمارے دنوں کے متعلق۔ میری قوم کے جوانوں، آخر یہ بھولا پن ہے یا بھولے ہوئے ہیں؟ آپ بھولے ہیں یا بھولے ہوئے ہیں؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس نبی نے بلکہ قرآن مقدس کی 6666 آیتوں کے اندر 1/3 آیتیں آپ کو میدان محشر کی دعوت دے رہی ہے، آپ کو آخرت کی فکر دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 1/3 قرآن کی آیتیں ہمیں میدان محشر کی طرف اس کا نقشہ دکھا رہی ہے۔ اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا اور کتنا پوچھے گا؟ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر تم نے نیکی کی ہوگی، اللہ تم سے اس کے متعلق بھی پوچھے گا۔ ایک ذرے کے برابر تم نے گناہ کیا ہوگا، اللہ تمہیں اس کو بھی دکھائے گا۔ میری قوم کے جوانوں، ہم نے اپنی زندگی کو کہاں ڈالا؟ گفتگو کو طول نہ دیتے ہوئے جلدی سے اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں۔ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، تھوڑا سا اس کی طرف ہم جھانک لیتے ہیں، تھوڑا اس کا منظر دیکھتے ہیں، تھوڑا اس کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے غلاموں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے دوسرے جانشین، امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، اللہ اکبر، امت محمدیہ میں صدیق اکبر کے بعد جو دوسرے نمبر کی شخصیت ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاروق اعظم ایک دن جناب کعب احبار سے کہتے ہیں، اے کعب، یہ کعب احبار تابعین میں سے ہیں، لیکن یہ آسمانی کتابوں کے جو ہے وہ اللہ اکبر عالم تھے، اور انہوں نے عیسائیوں کی کتابیں بھی پڑھی تھی، یہودیوں کی کتابیں بھی پڑھی تھی، اور پھر مسلمان بھی ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ جناب کعب احبار سے ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا، اے کعب، ذرا مجھے تو ایسی باتیں بتا کہ جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کی خشیت زیادہ ہو جائے۔ دیکھو ہم لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں، جہاں اللہ کے خوف کی بات ہو، اللہ کی خشیت کی بات ہو، وہاں سے ہم بھاگنے لگتے ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی کہتے ہیں، مولانا آپ ہمیں اتنا نہ ڈرائیں، کیا میدان محشر کے اندر ہمیں فلاں بزرگ کی مدد نہیں ہوگی، فلاں بزرگ کی مدد نہیں ہوگی؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، سب کی مدد ہوگی، میں کسی کی مدد کا منکر نہیں ہوں، لیکن جس کی بھی مدد ہوگی بے اذن اللہ ہوگی۔ بے شک بے شک۔ اور تو یہ کیا لکھا کر لایا ہے؟ تیری مدد تیرے نام کے ساتھ ہو، وہ مدد
کے حوالے سے بے فکر ہو جائے گی. یہاں پر امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت والد بزرگوار کا ایک جملہ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے. امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ لکھتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا. جب وہ کریم ہے جب وہ قریب ہے تیرے گناہوں پہ تجھے بخش دے گا وہ قادر بھی تو ہے زہر کھانے کے بعد وہ تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے. لیکن تو نے اسے جان کر گناہ تو کیا لیکن تو نے اسے قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا کہ تو خود فریبی کا شکار ہے تو شیطان فریبی کا شکار ہے. اللہ کو کریم جان کر یہ مطلب یہ نہیں کہ تم زنا کی بے حیائی کے ساتھ کرتے رہو اور پھر سوچو کہ اللہ بخش دے گا. تم مسجدوں کا ویران کرتے رہو پھر سوچو کہ اللہ بخش دے گا. ارے اللہ کا کریم مطلب یہ ہے کہ تم نیک عمل کرتے رہو اور پھر اس سے ڈرتے ہوئے سوچو کہ وہ اپنے کرم سے میرے اعمال کو قبول کرے گا اور اپنے فضل سے مجھے جنت بخش دے گا. نعرہ رسالت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حضرت فاروق اعظم جیسی ہستی جن کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی. اللہ اکبر. میں اپنی قوم پر کتنا رونا رویا کتنے ٹکڑے کی بات کی جائے. یاد رکھیے ہمارے پاس تو کوئی بلو کی باتیں نہیں ہیں. ہمارے پاس تو قوم کا یہی ٹکڑا ہے. لیکن آپ کے سامنے اگرچہ میری گفتگو ہوتی ہے لیکن میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں میں خطیب ہوں نہ ادیب میرے دل کا درد میں آپ کے دلوں کے دروازے کھولنا چاہتا ہوں. اے غافل قوم اے میری قوم کے جوانوں تم گناہوں میں ڈوب کر جنت کے خواب دیکھتے ہو. تم گناہوں میں ڈوب کر کے جنت کے خواب دیکھ رہے ہو. اور بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ رونا بار بار روتا ہوں. ہمارے اسٹیجوں کا حال بھی یہ ہو گیا ہے کہ ہم چہرے دکھا کر کے جنت بانٹ رہے ہیں. نہیں ہم اپنی غافل قوم پر اتنا ظلم نہ کریں. جو قوم جمعہ کی 2 رکعت کے سوا اور کچھ جانتی ہی نہیں ہو اس قوم کو چہرے دکھا کر ہم جنت کب تک تقسیم کرتے رہیں گے. بڑی معذرت کے ساتھ ہم جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہیں کیا ان لوگوں کا بھی جنت میں جانے کا کوئی آپ نے سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے؟ اللہ اکبر. میں آپ کے سامنے ان ہستیوں کا ذکر کرنے لگا ہوں. میری بات بری لگے تو میرے علماء مجھے معاف کریں اور اگر معاف نہیں کر سکتے تو وہ میری اصلاح کریں. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سوچو جس کو جنت کی بشارت مصطفیٰ جان رحمت نے دی جس کا ذکر توریت میں جس کا ذکر انجیل میں جس کا ذکر قرآن میں جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل دیتا ہے. آقا فرماتے ہیں عمر کے ذکر سے اپنی محفلوں کو زینت دیا کرو. عمر وہ ہے وہ عمر میرے امام کہتے ہیں وہ عمر جس کے آداب پہ شیطان سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر ابن خطاب. کون عمر ابن خطاب؟ سب سنابل میں میر عبد الواحد بن گرامی علیہ رحمہ لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے ایک دن رسول اللہ کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہے. حضرت جبریل حاضر ہے سید الملائکہ اور فاروق اعظم کی حاضری ہو رہی ہے. سامنے سے فاروق اعظم آتے ہیں تو جبریل مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں. عمر حضور عمر آ رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں جبریل کیا آسمان والے بھی میرے عمر کو جانتے ہیں؟ اللہ سبحان کیا اللہ. آسمان والے بھی میرے عمر کو جانتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے عمر ابن خطاب کو جانتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اسی لیے زمین پہ راضی ہو گئے مگر الحمدللہ آسمانوں پہ راضی ہو گئے. کیا بات ہے. واہ 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 سبحان اللہ. عمر کو جانتے ہیں نا. یا رسول اللہ. جنتی 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 جنتی. نعرہ تکبیر. رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جبریل کہتے ہیں آقا
آسمان والے زمین والوں سے زیادہ عمر کو جانتے ہیں. تو پھر میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ اے جبریل ذرا میرے عمر کی فضیلت بیان کرو، میرے عمر کی فضیلت بیان کرو. اللہ چاہتا ہے نبی کے فضائل پڑھے جائیں اور نبی چاہتے ہیں کہ ان کے صحابہ کے فضائل پڑھے. سرکار فرماتے جبریل میری عمر کی فضیلت بیان کرو. جب آسمان والے جانتے تو بیان کریں کہ عمر کی فضیلت کیا ہے. تو جبریل نے ایک جملے میں کیا فضیلت بیان کی، یہ حق جناب جبریل کو حاصل ہے. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر عمر لے کر کے آؤں، یعنی 1000 سال کی عمر لاؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی فضیلت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم. اب پہچانا فاروق اعظم کون ہے، عمر ابن خطاب کون ہے. اور وہ فاروق اعظم حضرت سیدنا کعب سے کہتے ہیں اے کعب میرے سامنے ایسی باتیں بیان کر جس سے میرے خوف خدا میں اور اضافہ ہو، میرے دل میں جو خشیت ہے وہ اور بڑھے. یعنی اللہ کا خوف اور بڑھانا چاہتے ہیں. اور پہلے سے کتنا خوف تھا، پہلے سے خشیت کتنی تھی. فاروق اعظم اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ آپ کے گالوں پر رونے کی وجہ سے آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے، آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے. آپ غور تو کریں نا، آپ اندازہ تو کریں نا، کیا ہمارے پیروں سے بڑھ کر کے فاروق اعظم کا پیر نہ تھا؟ فاروق اعظم کا پیر تو مالک جنت، بے شک. فاروق اعظم کا پیر تو وجہ باعث وجہ تخلیق کائنات، بے شک. کائنات کی تخلیق کا باعث، جس کے بارے میں لولاک آتا ہے کہ محبوب آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم کائنات پیدا نہ کرتے. جو صاحب لولاک ہو وہ فاروق اعظم کے پیر مصطفیٰ جان رحمت، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو قرآن کہتا ہے محبوب بیعت رضوان میں فاروق اعظم بھی ہے نا. اے محبوب انہوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی ہے، ہاتھ کس کے ہیں محبوب؟ انہوں نے آپ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھوں پہ دست قدرت پر انہوں نے بیعت. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ فاروق اعظم ہے. اور کہتے ہیں کعب ذرا ایسی بات بیان کر، بے شک. کعب ذرا ایسی بات، ایسی بات بیان کر جس سے میرے خوف میں خشیت. اللہ اکبر اللہ. تو کعب نے اب بیان کیا امیر المومنین میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا میدان محشر، تو قیامت کا دن ہوگا اس دن انبیاء کی شان اللہ کے خوف کی وجہ سے کیا ہوگی میں وہ آپ سے عرض کرتا ہوں. کعب آباد کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم لائی جائے گی قیامت کے دن میدان محشر میں، جب جہنم لائی جائے گی تو جہنم کو اس شان سے لایا جائے گا کہ اس کے منہ میں آگ کی 70,000 لگام ہوگی اور فرشتے اس کو کھینچ کر لائیں گے. اور جب کھینچ کر لائیں گے تو انبیاء کرام جب جہنم کی آگ کو دیکھیں گے، وہ انبیاء جو معصوم، اللہ کے مقبول، اللہ کے محبوب بندے، وہ اللہ کی خشیت سے اور اللہ کے خوف سے ان کی شان یہ ہوگی کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل علیہ السلام، عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ علیہ السلام، یہ سب لوگ اللہ اکبر جناب خلیل اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیک کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا جو تو نے مجھے مقام خلت عطا کیا تھا اس مقام خلت کا واسطہ آج ابراہیم کو تو اپنی امان عطا کر دے. آج ابراہیم تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، تو ابراہیم کو امان عطا کر. آج کے دن میدان محشر میں خلیل اللہ
اللہ کی امان چاہ رہے ہوں گے، اللہ کی امان طلب کر رہے ہوں گے۔ سوچو مسلمانوں، وہ مسجد بنانے والے صرف نہیں، وہ بانی کعبہ ہے، جس نے کعبہ بنایا، جس نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے، اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، جو اللہ کی محبت میں آگ میں چلے گئے، وہ خلیل اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں کہیں گے اے اللہ آج مجھے امان دے دے، آج مجھے امان عطا کر دے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس دن خلیل اللہ اللہ کی خشیت اور ہیبت سے امان اور امان طلب کر رہے ہوں گے، اس دن میری قوم کے ان جوانوں کا حال کیا ہوگا جو کانوں میں ایئر فون لگا کر کے